السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارم بن صفیہ اور عامر رفیق وعدے کے مطابق آج پھر ایک بار آپ کے سامنے موجود ہیں الحمدللہ. اور آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ آج ہم بات کریں گے صبر اور برداشت پہ. دراصل ایک ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا یہاں پہ امریکہ میں، جس کی بیس پہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس پہ ہم آج ذری بات کریں. تو 8 سال پرانی بات ہے، شروع وہاں سے ہوتی ہے. ایک ہمارے یہاں پہ سسٹر ہیں، امریکن سسٹر، جو کہ نان مسلم تھیں. وہ ایک مسجد میں اس نیت سے گئیں کہ انہوں نے اس دن شہادہ لینی ہے اور انشاءاللہ وہ مسلمان ہوں گی. اس سے پہلے انہوں نے تقریباً 1.5 سال ریسرچ کی، قرآن پڑھا ترجمے کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتی رہیں، ریسرچ کی، اور ان کا برا ارادہ تھا کہ وہ شہادت لیں. جب وہ مسجد پہنچیں اور صرف ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ انہوں نے ڈریس جو ہے وہ پورا کورڈ نہیں تھا ان کا ڈریس. کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے جینس پہنی تھی اور ٹی شرٹ پہنی تھی، اور وہ مسجد پہنچ گئیں. وہاں پہ انہیں ایک خاتون ملی. ان خاتون نے ان کو کہا کہ اس ڈریس میں آپ اندر نہیں جا سکتی کیونکہ آپ کا ڈریس پراپر نہیں ہے. بجائے اس کے کہ وہ ان کو کچھ آفر کر دیں، انہوں نے ان کو وہاں پر منع کر دیا. اب وہ بیچاری خاتون پتہ نہیں کتنی جد و جہد کے بعد اپنی پوری فیملی کے اگینسٹ فیصلہ کر کے وہ مسجد گئی تھیں کہ میں شہادت لوں گی. جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو وہ روتی ہوئی گھر واپس چلی گئیں. اس بہن کو 8 سال لگے دوبارہ مسجد واپس آنے کے لیے، اور الحمدللہ انہوں نے شہادت قبول کر لی. الحمدللہ. یہ قصہ اس لیے میں سنانا چاہ رہا تھا کیونکہ یہاں سے سٹارٹ کریں کہ ہم لوگ دوسروں سے تو بہت مرسی چاہتے ہیں، دوسروں سے تو بہت ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں سمجھیں، بغیر بتائے وہ ہمیں سمجھ جائیں اور ہمیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں. لیکن ہم خود کسی کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دیتے، یا خود ہم مرسی شو نہیں کرتے اتنی زیادہ. جب تک ہم خود شو نہیں کریں گے تب تک ہمیں کیسے کوئی دے دے. ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے ساتھ ٹالرنٹ رہیں، دوسرے ہمیں جو ہے نا معاف کر دیں، پیشنٹ رہیں، لیکن ہم خود پیشنس شو نہیں کرتے. تو اس پہ آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے. چلو پھر میں تھوڑا سا آپ سے پوچھتی ہوں. ماشاء اللہ 15 سال ہو گئے ہماری شادی کو، تو آپ بتائیں آپ کب کب میرے ساتھ پیشنٹ رہے؟ ماشاء اللہ 15 سال میں پیشنٹ ہی رہا ہوں. 15 سال سچ ہے، سچ ہے الحمدللہ. پیشنس کے حوالے سے میں اگر سمجھوں کہ ایز اے مدر اور مطلب بینگ اے پیرنٹ کوچ، اور ہم دونوں مل کے جب ٹین کاؤنسلنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ انہوں نے مجھے ایکچولی سکھائی، ہم پیشنٹلی پہلے لوگوں کو سن لیا کرو. اچھا، انہوں نے اپنی پرانی ویڈیو میں ایک بات کی ہے جو پچھلے دنوں آپ نے دیکھی، کہ آدمی جو ہوتے ہیں وہ پرابلم سالورز ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ رہ رہے کہ کچھ مجھے بھی پرابلم سالونگ جلدی کرنے کی عادت ہو گئی ہوئی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ارم ماشاء اللہ یو ہیو اے گڈ ہول آف اسٹف، چلو تھوڑا سا پیشنٹ ہو جایا کرو تو ٹھیک ہے. نہیں، ماشاء اللہ یو آر ویری پیشنٹ الحمدللہ. اس کے بعد ایک اور بات جو آتی ہے، وہ اکثر ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جیت گیا آرگیومنٹ میں یا لائف میں یا کسی بھی چیز میں، تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم ہار گئے. ہم ہمیشہ ایک مقابلہ یا جنگ بنا دیتے ہیں ہر چیز کو. سڑک پہ جا رہے ہیں، روڈ پہ جا رہے ہیں، یہ گاڑی مجھ سے آگے نکل گئی، آگے کیسے نکل گئی بھائی، میں بھی تیز جاؤں، میں بھی نکلوں اس سے آگے. وہاں پہ مقابلہ بنا دیا ہم نے دیکھا جی کہ ٹیکسی جو ہے وہ آ رہی ہے، ایک اور شخص آ رہا ہے، میں بھاگ کے پہلے چلا جاؤں اس سے پہلے کہ وہ آئے. لفٹ ہے، لفٹ میں جانا ہے، میں پہلے چلا جاؤں. ہم نے اس طرح کی ایک وہ بنائی ہوئی ہے. صبر مشکل ہو گیا ہمارے لیے. میں اس پہ ایک اور بات کروں گا جو کہ آج کا ٹاپک تو نہیں ہے، لیکن اکثر دفعہ میں یہ بات سوچتا ہوں کہ ہمارا جو دین ہے اتنا مکمل دین ہے، اور اتنی ہمارے پاس اچھی اگزامپلز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی، انبیاء کی، لیکن آج کے دور میں بہت ہی افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جو ہماری اچھائیاں تھیں وہ آج کئی غیر مسلم ممالک میں آ گئی ہیں، جو تہذیب کی اگر ہم بات کریں یا مہذب ہو گئے ہیں، اور ہم لوگ انفارچونیٹلی ان کی برائیاں ہم نے لینی ہیں. جو پرانے زمانے میں نان مسلم کی برائیاں تھیں تو ہم نے لینی ہیں. خیر، اس پہ تو آج بات نہیں ہے، لیکن یہ تھوڑی سی لنکڈ ہے چونکہ پیشنس پہ بات آ جاتی ہے اس پہ.
اس میں جو آپ نے کہا کہ تہذیب اور مہذب ہونا ہمیں کسے کہتے ہیں؟ کس کو مطلب دیکھیں جو پیسے والے ہیں ہمارے ہاں وہ مہذب ہیں، جو غریب ہے اس کی عزت نہیں ہے. بات صحیح ہے، لیکن اصل میں جو مہذب، میرے خیال سے جو انسان مہذب ہوتا ہے اس میں خدا خوفی ہوتی ہے. شروع وہاں سے ہوتا ہے جہاں پہ انسان کے اندر خدا خوفی ہو. اور خدا خوفی کیا ہے کہ میرا مقصد اس دنیا میں آنا اللہ کی رضا ہے، اور اگر میں خدا خوفی سے رہوں گا تو میں دوسروں کے حقوق بھی پورے کرتا رہوں گا. بے شک کہ اس میں اگر میں آفس جا رہا ہوں، میں دروازے سے انٹر ہوا ہوں، کوئی شخص پیچھے آ رہا ہے، میں اس کے لیے دروازہ کھلا چھوڑ دوں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کے لیے جب ہم کرتے ہیں تو وہ ایک عبادت بن جاتی ہیں، اور ہم اس کو پھر اسی طریقے سے سمجھ کے کرتے ہیں کہ وہ عبادت ہے. ہم کام کرتے ہیں اور کام پہ جاتے ہیں، اگر ہم یہ سوچ کے چلے ہیں کہ میں کام پہ جا رہا ہوں کیونکہ تاکہ میں کما سکوں، اور اللہ کا حکم ہے کہ میں نے محنت کر کے اپنی فیملی کو پرووائڈ کرنا ہے، وہ بھی ایک عبادت بن جاتی ہے. تو یہ خدا خوفی سے میرے خیال سے وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. بے شک سویلائزیشن اور سویلائزڈ ورلڈ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، مگر جو انسان مہذب ہونا جس کو میں کہوں گا، وہ مہذب وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جہاں سے انسان کے اندر خدا خوفی آئے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم اسے اپنی فیملی لائف میں اپنے بچوں میں پھر پہلے دین کی ذمہ جو اخلاقیات جس کو کہتے ہیں، اخلاقیات پہ ہم غور و فکر کریں اور اپنے اخلاقیات کو بہترین کریں. اور ہم تو ویسٹ میں رہتے ہیں، تو ہمارے اخلاقیات جو ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، پھر وہ ہمارے نان مسلمس پر بھی اثر کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. میں ہمیشہ اس چیز کے بارے میں سوچتا ہوں کہ آج انڈونیشیا جو کہ سب سے بڑا اسلامک ملک ہے، وہاں پہ لوگ مسلمان کیسے ہوئے؟ ماشاء اللہ ان سے جب کبھی ملاقات ہوتی ہے، حج یا عمرے پہ جائیں تو کتنے ایک وہ ترتیب سے چل رہے ہوتے ہیں. انہوں نے پوری تیاری سے، ملیشینز اور انڈونیشینز بڑی تیاری سے آتے ہیں، 6 مہینے پہلے وہ تیار ہو کے آتے ہیں کہ جی وہ حج پہ اور عمرے پہ جا رہے ہیں. خوشی ہوتی ہے ان سے مل کے. لیکن جو بات میں کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ وہ ملک یا وہ لوگ، انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا؟ وہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی. اسلام انہوں نے قبول کیا تجارت کے لوگ جب گئے وہاں پر، انہوں نے جس طریقے سے ایمانداری سے تجارت کی، وہ دیکھ کر لوگوں کے اخلاقیات سے وہ مسلمان ہوئے. امریکہ میں سب سے زیادہ اگر کہتے ہیں آپ جی پوری دنیا میں یا امریکہ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، تو اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ اخلاقیات پہلے تھیں. بے شک اب انفارچونیٹلی اخلاقیات نہیں رہی. اب جو رہی ہیں بات، ابھی ہیں کچھ لوگ ہیں جو کہ ان کے دوست مسلمان ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کیسے اتنے اچھے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو دین یہ چیز سکھاتا ہے، ہمارا دین سکھاتا ہے. تو وہ اس سے پھر امپریس ہو کے وہ اس کے بارے میں سنتے ہیں اور اپنی نالج اس میں اضافہ کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر لوگ اپنی محنت سے ہوتے ہیں. ہاں جی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جو ہم نے دین کو اپنانا بہت مشکل کر دیا ہے، لیکن اللہ کا دین ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کرنی ہے. ہم مسلمان بے شک لوگوں کے لیے آسان نہ کریں، لیکن اللہ نے اس دین کو پھیلایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے موقع فراہم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں وہ چیز ڈال دیتا ہے. کیونکہ انسان بے شک اندر سے اس کی فطرت اچھی ہے، حالات اس کو کر دیں اگر تھوڑا سا سخت مزاج کر دیں، تنگ دل کر دیں، تنگ نظر کر دیں، لیکن انسان ہے اچھا. بے شک وہ پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، امریکہ میں ہے، کہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، انسان ہوتا ہے. اور جب ہم ان کے اس لیول پہ جا کے دیکھتے ہیں تو ہم سب کی سیم نیڈز ہیں، ہم سب کی سملر چیزیں ہیں جس پہ ہم فوکس کرتے ہیں. میں بتاؤں آڈینس کو سسٹر ایلیکس کی سٹوری ہمارے ساتھ. تو اس طرح سے ہی سسٹر ایلیکس ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ. ان کو وہ جب ان کا سفر ہمارے ساتھ شروع ہوا، رمضان تین رمضان پہلے مجھے کسی ہماری فرینڈ کا فون آیا. اچھا وہ اس شہر میں بھی نہیں رہتی، وہ کسی اور شہر میں رہتی، اور ان کا فون آیا، انہوں نے کہا اس طرح سے ایک سسٹر ہیں، وہ مسلمان ہوئی ہیں، تو اب رمضان شروع ہو گیا، تو انہیں افطار پہ اپنے گھر بلاؤ اور ان کو دین کے بارے میں کچھ سکھاؤ. تم مطلب کہ وہ مجھے جانتی ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ ارم سے رابطہ کریں. تو پہلی دفعہ جب وہ ہمارے گھر آئیں تو افطار پر آئی تھیں. ہاں جی. اور وہ افطار پر آئیں اور ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ ان کو ڈراپ کر کے چلے گئے. ان کے ہسبینڈ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا. تو اس وقت کیا ہوا کہ ان کا اور ہمارے بچوں کا انٹریکشن شروع ہوا، رائٹ. اور ان کو اتنا اچھا لگنے لگا کہ وہ ہر جمعے کو سبحان اللہ ہمارے گھر آ جاتی تھی، بلکہ وہ ہماری فیملی کا ممبر بن گئی اور وہ سیکھتی بھی تھی. ہمارے بچے چونکہ ہم ہوم اسکولرز ہیں، تو ہمارے بچے جو تھے وہ ان کو سیرہ سکھاتے تھے. وہ بچوں کو ان کی اپنی ٹیلنٹ تھا، وہ سائن لینگویج سکھاتی تھیں. تو ان کو ہمارے کھانے بہت پسند تھے ماشاء اللہ، بڑا اچھا رہا. لیکن آہستہ آہستہ مطلب ان کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی اور پھر وہ صرف اپنے گھر تک محدود ہو کر رہ گئیں. تو
لیکن وہ جو ایک ایکسپیرینس ہے، ہم ابھی بھی ان سے ملتے جلتے ہیں، ہم ابھی بھی ان سے ان ٹچ ہیں الحمدللہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بچوں نے بہت گین کیا. جو یہ اور یہ جو پیشنس اور ٹالرنس کی بات ہے، یہ دونوں طرف جاتی ہے. ہمیں اگر ہم اپنے آپ کو دوسرے انسان کی جگہ رکھ کے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ شخص کتنی مشکلات سے گزر رہا ہے اور ان کا نقطہ نظر کیا ہے. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ تو اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پاکستان کے مسائل کا کیسے پتہ؟ پہلی بات یہ ہے کہ بچپن ہمارا پاکستان میں گزرا، میرا پاکستان میں گزرا ہے، ان کا یو اے میں گزرا ہے. میں 5ویں کلاس میں تھا، 10 سال 11 سال کا تھا، تب سے میں پبلک بس پہ اسکول جایا کرتا تھا. جو حالات میں نے دیکھے، جو میرے دوست تھے، جس طریقے سے ہم نے گزارے کیے، جس طریقے سے ہم نے کھیلا، جس طریقے سے ہم نے سیکھا، وہ سارا اس ماحول میں تھا. ابھی بھی میرا تقریباً ہر سال 1 یا 2 دفعہ میں پاکستان جاتا ہوں. الحمدللہ میرے والدین وہاں پر ہیں اور وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں گرمیوں میں الحمدللہ ہمارے پاس، لیکن ہمارا پاکستان آنا جانا رہتا ہے. تو ٹالرنس سے جو بات کرتے ہیں اس میں ہم صرف یہاں کے ماحول کی بات نہیں کر سکتے، ہم پاکستان کے ماحول کی بھی بات کرتے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ہمیں ان کے مطابق بھی سمجھنی چاہیے یہ چیز. اب میں اپنے آپ کو ایک عام آدمی جو پاکستان میں رہ رہا ہے اس کی جگہ رکھ کے دیکھوں. اکانومی خراب، پاکستان کے روپے کی ویلیو نیچے چلی گئی، آپ جتنا کما رہے تھے اب وہ چیزیں مہنگی ہو گئیں، آپ اتنا کما نہیں سکتے. آپ یہاں تو زیادہ کما رہے ہیں، یہاں پریشان ہیں، ٹینشن میں ہیں. گھر میں آپ نے پھر آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کو بھی آپ نے آگے لے کے چلنا ہے. آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور مسائل بہت سارے ہیں وہاں پہ جن سے آپ ڈیل کر رہے ہیں. تو ان حالات کے بعد اگر ایک انسان کو ہم کہیں کہ یار آپ جو ہونا اپنے بچے کو ذرا ٹائم دیں، تو وہ ہم لائٹلی نہیں کہتے. بالکل ہمیں اندازہ ہے، اس چیز کا اندازہ ہے کہ انسان کی زندگی بہت مشکل ہے وہاں پہ. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ جی آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، آپ کا زندگی میں ان کو پرورش میں اپنا حصہ دینا ضروری نہیں ہے. کر رہے ہم بالکل اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں، کیونکہ دیکھیں اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں. مشکل ہے، بہت مشکل ہے، مگر یہ ضرورت بھی ہے، آج کی ضرورت ہے. ہمارے پاس اس طرح کی بہت ایگزامپلس ہیں. چھوٹی عمر میں بچے جو ہیں ہم انہیں اگر موبائلز دے کے کہتے ہیں کہ کھیل لو اس پہ، یا میں تھکا ہوا ہوں، یا میں گھر پہ نہیں ہوں، یا میں اچھا وعدہ کر کے ہم وعدہ خلافی کر دیتے ہیں، نہیں پورا کر پاتے. جیسے جیسے وہ بچے بڑے ہوتے ہیں ان کا بیہیویئر آپ کی طرف بدلتا چلا جاتا ہے. ان میں انٹیگریٹی نہیں ہوتی، ان میں پیشنس نہیں ہوتا، وہ سچ نہیں بولتے. مطلب بہت ساری قباحتیں تو ہم خود ان کے لیے ڈورز اوپن کر دیتے ہیں. یہ آئی تھنک یہ انسانیت پر ہے، یہ جگہوں سے زیادہ انسانیت پر آ جاتا ہے. تو لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ وہ اب بچے جو ہیں وہ بڑوں کو پھر ٹائم نہیں دیتے. پھر ہم کہتے ہیں کہ اب ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب وہ ہمارے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں، اب وہ ہم سے دور رہتے ہیں، ہم سے بات نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ چیزیں جو ہیں ارلی ایج میں سٹارٹ ہوتی ہیں. اس لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا، اور یہ میرا ایک رول ہے اور میں اس پہ ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ یہ دنیا میں ہر چیز سوائے چند چیزوں کے، جیسے اللہ ایک ہے، شہادت ہماری ہے، اس پہ تو وہ تو بلیک اینڈ وائٹ ہے. اس طرح کچھ رولز ہیں جو بلیک اینڈ وائٹ ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ بہت سارے شیڈز ہیں گرے کے. ایک کونے پہ اگر آپ کو وائٹ نظر آتا ہے، دوسرے کونے میں بلیک ہے، تو بیچ میں بہت سارا گرے ایریا ہے. ہم ہمیشہ اس گرے ایریا میں ڈیسیجن لیتے ہیں. جو چیز میرے لیے کام کر رہی ہے، جو میری سچویشن ہے، میں اس کے مطابق اپنی محنت کر رہا ہوں، اپنی کوشش کر رہا ہوں، اپنی جد و جہد کر رہا ہوں. اسی طرح آپ اپنے سرکمسٹانسز، اپنے ماحول کے لحاظ سے اس میں جد و جہد کر رہے ہیں. میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ بھائی آپ کم کر رہے ہیں، آپ کو زیادہ کرنا چاہیے. کہ یہ بھی پھر بات ٹالرنس میں آ گئی نا، کہ بیسکلی ہم بات ساری ٹالرنس کی کر رہے ہیں کہ صبر پیرنٹنگ کا نمبر 1 رول ہے. صبر بیسک انگریڈینٹ ہے. اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بیسکلی کہ آپ کے جو بھی حالات ہیں اس میں آپ پیشنس کے ساتھ، ٹالرنس کے ساتھ اپنی فیملی کی پرورش کریں. ہمارا اس پلیٹ فارم پہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو تھوڑی سی پریکٹیکل چیزیں بتائیں، جو چیزیں ہمارے لیے کام آئی ہیں، اور یہ پروون چیزیں ہوتی ہیں، یا ہمارے لیے نہیں تو کسی اور کے لیے جو ہم جانتے ہیں جن کے لیے یہ چیزیں کام آئی ہیں، تو ہم وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. امید ہے کہ اس سے آپ لوگوں کو بھی، دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا، اور ہمارے لیے بھی یہ جو ہے نا ایک ایزی چیز ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو ایک ریمائنڈر ہو جاتا ہے. تو نیکسٹ پوائنٹ، ہاں جی، تو جو پہلی چیز تھی وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنا مکمل ایمان اللہ کے اوپر ہونا. تھوڑا سا میں نے اس پہ ٹچ کیا کہ خدا خوفی والی بات جو تھی اس پہ، لیکن اللہ پہ اگر ہمارا پورا ایمان ہوگا کہ اس دنیا میں بہت ساری ناانصافیاں ہوتی ہیں،
کوئی غلط ہو کر بھی اللہ نے اسے زیادہ دیا ہے، مگر وہ اس کا امتحان ہے. اللہ نے جو مجھے دیا یا مجھے جس طرح آزما رہا ہے وہ میرا امتحان ہے. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ بھئی میرا امتحان ہے اور میں نے اس میں کامیاب ہونا ہے، بجائے کمپیریٹیولی نہیں، انڈیویجولی میں نے اس میں کامیاب ہونا ہے، تو میں دوسروں کی طرف یہ نہیں دیکھوں گا کہ اگر کسی کو ترقی مل رہی ہے یا اگر کوئی اس کے پاس زیادہ پیسہ آ گیا ہے یا اس کے پاس اور کامیابی آ گئی ہے، تو میں کہوں گا الحمدللہ میں اپنے حالات دیکھ رہا ہوں، میں اپنے حالات میں خوش ہوں، میں اپنے رب سے خوش ہوں، میرا رب نے مجھے جتنا دیا الحمدللہ بہت اچھا دیا ہے. تو یہ پہلی پوائنٹ نمبر 1 یہ تھا. دوسرا ابھی ہم پوائنٹ 1 پر ہی ہیں. جی آپ کا ساتھ رہنے کا شکریہ. نہیں میں جلدی کرتا ہوں. پھر دوسری چیز یہ ایکسیپٹ کر لینا کہ ہم لوگ بائی نیچر فلاڈ ہیں، ہمارے اندر خامیاں ہیں، انسان کے اندر ہیں. دیکھیں بھائی اپنی بات کریں. جی میں سمجھتا ہوں بالکل ماشاءاللہ. لیکن اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ جی ہمارے اندر خامیاں ہیں، ہمارے بچوں میں بھی خامیاں ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے کوپ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. میں ایک یہاں پہ کہنا چاہوں گی، کوئی اگر سننے والا اگر یہ کہہ رہے خامیاں ہیں تو یہ اس کو ضرور ایکسپینڈ کریں ہمیں، کیونکہ لوگوں کو خامیوں کے ساتھ بڑی غلط کانوٹیشن ہے. سوری، خامی کا مطلب سوری مت کہیں، ہم بہت اچھی بات کر رہے تھے. خامی کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم مسٹیکس کرتے ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں. تو جب ہم غلطی کرتے ہیں تو مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے غلطی کیوں کی، مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس غلطی کے بعد ریئیکٹ کیسے کیا یا ہم نے اس کے بعد کیا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار یہ چیز کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے ہم توبہ استغفار کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیشہ رستے کھولے ہوئے ہیں استغفار کے لیے. اور اگر ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور ہم اللہ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہتے ہیں، تو جب ہمارے پاس کوئی آتا ہے، بچہ ہو گیا یا کوئی بھی گھر میں ہو گیا، رشتہ دار ہو گیا آپ کے، وہ آپ سے غلطی ہوگی انہوں نے معافی مانگتے ہیں، تو ہم ان کو معاف ایک دفعہ کر دیتے ہیں. دوسری دفعہ آئے ہم کہتے ہیں نہیں بھائی اب میں کیوں معاف کروں، پہلی دفعہ ایک دفعہ کیا تھا، میں پاگل ہوں جو میں بار بار اپنے ساتھ دھوکا. نہیں، مقصد یہ نہیں ہے. مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اگر آپ صرف یہ ایکنالج کریں گے کہ انسان کے اندر غلطیاں ہیں اور انسان جو ہے وہ غلطیاں کرتا رہے گا، تو آپ کے لیے ٹالریٹ کرنا تھوڑا آسان ہو جائے گا، پیشنس تھوڑا سا آپ کے اندر آ جائے گا. آپ ریئیکٹ اس کو جیسے مرضی کریں، جو مرضی ڈیسیجن لیں آپ، لیکن صرف یہ مقصد ہے کہ ہم بہت جلدی ٹریگر ہو جاتے ہیں. وہ ٹریگر تھوڑا سا آپ پیشنس سے کام لیں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو اس میں تھوڑا میلو کر دیں. صرف یہ بیسکلی کہ ہم نے اپنے آپ کو بڑے ہائی پیڈسٹل پہ رکھا ہوتا ہے کہ جب کوئی غلطی کرتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے تو کبھی نہیں ہوگی، ہم تو کبھی ایسا نہ کریں گے، لیکن ہم کر سکتے ہیں، ہم سے ہو سکتا ہے. امتحان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اللہ سب کو. بالکل. نمبر 3 یہ ہے کہ پہلے ہم اگر اپنے اندر جو جدوجہد ہماری چل رہی ہوتی ہے اگر ہم اس پہ فوکس کریں گے، ہم جو لڑائیاں لڑ رہے ہیں اپنے اندر اپنے نفس کے ساتھ اور اپنی زندگی میں، اس پہ جب ہم فوکس کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ زندگی آسان نہیں ہے. ہر انسان جو ہے اس میں ہر لحاظ سے جدوجہد کر رہا ہے، تو اسی طریقے سے دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں. تو اگر ہم یہ احساس کر لیں تو وہ چیزیں تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہیں، دوسروں کے اوپر دیکھ کے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں چیزیں. پھر میں یہاں پہ اگر کچھ ایڈ کروں تو چونکہ میں مدر سے کافی زیادہ بات کرتی ہوں، اور اکثر خواتین کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ بھائی میرے ہسبینڈ نہیں میرا ساتھ دے رہے، یا مطلب میں ہی سارا کچھ کر رہی ہوں. اور میں اپنی اگر بتاؤں جرنی اپنے میں بتاؤں تو کئی دفعہ مجھے بھی یہ محسوس ہوتا تھا، حالانکہ آپ فیملی کے لیے بہت پرووائڈ کر رہے ہیں اور آپ اویلیبل بھی. ایکچولی میں بچوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں کھیلتی تھی، انہوں نے ہی چھپن چھپائی کھیلی اور سارا کچھ یہی کھیلتے ہیں بچوں کے ساتھ الحمدللہ آج بھی. تو لیکن ایک برن آؤٹ تھا، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ایموشنل اٹیچمنٹ غلط تھی. ایموشنل اٹیچمنٹ غلط تھی. اور ابھی جو آپ بات بیسکلی کر رہے ہیں وہ ٹالرنس پہ اور صبر پہ اور پیشنس پہ، اور یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کہ جو میرا پارٹنر ہے، چاہے وہ بیوی ہے چاہے وہ ہسبینڈ ہے، ان کے اندر ایک جدوجہد چل رہی ہے اور وہ شاید اس کو بول نہیں رہے لیکن اپنے تئیں وہ کوشش کر رہے ہیں اپنا بیسٹ دینے کی. اس میں پھر ہم بعد میں جب ہم بات کریں گے کبھی کمیونیکیشن پہ تو اس وقت اس ٹاپک کو ذرا زیادہ ایکسپینڈ کریں گے. پر میں چاہتی ہوں کہ ہم وائفز اپنے ہسبینڈس کو یہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیں کہ یہ اکثر کہتے ہیں، مطلب موویز میں یہ ڈائلاگ بن گیا ہوا ہے کہ آدمیوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، آدمیوں کو تو سمجھ ہی نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ ان کو سمجھ ہوتی ہے. اور چونکہ کمیونیکیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، جیسے آپ نے بتایا لاسٹ ٹائم کہ آدمی پرابلم سالونگ کی طرف کرتے ہیں، وہ ہم لوگ اتنی لمبی چوڑی بات کرتے ہیں
اور اس کے بعد کہتے ہیں اچھا اب بتاؤ کیا کریں. اچھا سر ہم نے سوچ بھی لیا ہوتا ہم کرنا کیا چاہتے ہیں, ہم بس یہ چاہتے ہیں آپ بھی بولیں جو میں بول رہی ہوں. جی بالکل وہ بات ہے. اور یہی بات اس دن کی تھی کہ بس صبر سے ان کی بات سن لیں تو اس سے آسانی ہوتی ہے. لیکن جیسے یہ بھی میری بات سن رہے ہیں, دیکھیں لائیو ایگزامپل دے رہے ہیں ہم آپ کو.